مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. السلام علیکم. بہت سارے سوالات ہیں اور ابھی جو ہم نے بات کی ہے یعنی ماہ شعبان کی جو نفلی نمازیں ہیں اس تعلق سے میری بہنوں نے کلام کیا ہے اور مقدس راتوں میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے کالر شامل کر لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مائرہ ہے. مائرہ خوش آمدید کہتے ہیں بہن. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 10 سال سے میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا میں مطلب کیا طریقہ ہوگا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں؟ مطلب ایسا کوئی کفارہ ہے یا کچھ ایسا؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مائرہ آپ نے ہمیں کال کی. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں عبادت تو اللہ کی عبادت فرض ہو یا نفل دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. فرض تو خیر فرض ہے, اس کی تو اہمیت میں کوئی کسی قسم کا کلام ہی نہیں. اور نوافل کے بارے میں بھی خود حدیث موجود ہیں اور ہم جو پچھلے کئی پروگرامز میں اس پہ گفتگو بھی تفصیلاً کر چکے ہیں. تو اسی سے لنک اپ ایک بات آج یہ کہ یہ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو اوقات فاضلہ ہوتے ہیں, اوقات فاضلہ مینز فضیلت والے اوقات, جن اوقات کو جن زمانوں کو جس وقت کو کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل ہو, چاہے وہ وقت دن کا ہو یا رات کا ہو, تو اس فضیلت والے وقت کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کی نورانیت, روحانیت اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ شب قدر کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ شب قدر کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو فضیلت والے اوقات جو بھی ہیں, چاہے جو ہے وہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہو یا دیگر شبیں ہوں یا دیگر ایام ہوں جن کی فضیلتیں کسی بھی سطح پر احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئی ہیں, تو ان میں جو عبادت کا اہتمام ہے وہ عبادت کا اہتمام اپنی نورانیت, روحانیت اور برکت کے اعتبار سے بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ ہے اور ضرور کرنا چاہیے. فرائض تو فرائض ہیں, وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, فرائض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ہمارے عام طور پر رائج بھی ہے, مساجد کے اندر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, مل کر نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں, گھروں کے اندر گھروں میں خواتین بھی کرتی ہیں. تو اس پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جناب بعض لوگ بہت زیادہ اس پہ شور ڈالتے ہیں کہ جناب یہ کیا کہ نوافل آپ جو ہے اتنے ذوق شوق سے پڑھے جا رہے ہیں اور اس طرح کا اہتمام اور یہ مجمع اس طرح اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مقاصد شرع کو سمجھنا چاہیے اور زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ زمانہ کیا ہے, لوگوں کے احوال کیا ہیں. ایک وہ زمانہ ہو کہ اس کے اندر تقوی پرہیزگاری عام ہو اور لوگ انفرادی سطح پر عبادت عمدہ انداز میں اللہ کی کرتے ہوں, تو یقیناً ایسے موقع پر تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی الگ الگ عبادت کا اہتمام کیا جائے. لیکن جب لوگوں کے اندر سستی ہو احکام شریعہ کے حوالے سے, لوگ دین سے دور ہوں اور اگر ان کو انفرادی سطح پر عبادت کا کہا جائے اور وہ انفرادی سطح پہ عبادت نہ کریں بلکہ گپ شپ میں وقت ضائع کریں یا موبائل پہ فضول وقت ضائع کریں یا ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے فضول چیزیں دیکھ کر اپنا وقت ضائع کریں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انہیں جو اس قسم کے مواقع ہیں جس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اگر وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں یا تعلیم دین کا اہتمام ہوتا ہے تو اس سے انہیں روکنا یہ حکمت دینیہ کے خلاف ہے, اس سے روکنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی کسی جگہ پر اس میں کسی قسم کی ایسی خرابی لادے ماری ہے جو شریعت مطہرہ کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو تو احسن انداز میں, اچھے انداز میں, عمدہ انداز میں اس خرابی کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جائے اور انہیں سمجھا دیا جائے کہ وہ اس خرابی سے بچیں, نہ کہ یہ کہ سرے سے نیک کام سے ہی ان کو روکا جائے. تو نیک کام سے ان کو روکنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی آخرت کا بھلا کرنا ہے. ان کی آخرت کا بھلا اسی میں ہے اور دین کا فائدہ اسی کے اندر ہے کہ لوگ اس دور میں کہ جو دور قیامت کے قرب والا دور ہے, قرب قیامت کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, جس کے اندر لوگ دن بدن الحاد کی طرف جا رہے ہیں, لوگ دین سے تو دور ہیں, لوگ اللہ کے تصور سے نا آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے ایام کے اندر اگر کوئی نیک ایام جو فضیلت والے اوقات ہیں, جو شبیں ہیں, ان کے اندر کوئی اہتمام کرتا ہے عبادت کا, تو اس اہتمام پہ کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی اور نہ ہی اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ جس سے لوگوں کی جو اس معاملے میں دل شکری ہو, ان کی دل شکری نہیں کرنی چاہیے, انہیں بک اپ کرنا چاہیے. ہاں جو خرابی ہے اس کو سمجھا دیا جائے. جی حضرت.
جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نوافل کا اہتمام اگر لوگ کرتے ہیں یا عبادت کا اہتمام کرتے ہیں یا خواتین اگر جائز انداز میں گھروں میں جمع ہوتی ہیں یا مرد مساجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، تعلیم دین کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس اہتمام سے انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اگر نوافل میں شریک نہیں ہوتا تو اسے بھی لان تان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال فرائض کا اہتمام تو ضروری ہے۔ جو فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، کم از کم وہ تو بہرحال پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فضیلت والی رات ساری کی ساری سو کر گزار دیں اور رات اس طرح سو کے گزاری کہ عشاء بھی نہیں پڑھی اور فجر بھی نہیں پڑھی، تو اس کو تو بہرحال کنڈم کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فرائض ادا کرتا ہے اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تو شریعت نے چونکہ اس کو اجازت دی ہے، تو جس چیز کی شریعت نے اسے اجازت دے رکھی ہو تو اس چیز پہ ہم کسی کو ملامت نہیں کر سکتے، اس پہ لان تان کرنا درست نہیں۔ اچھا، لان تان ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں ایک بات اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جن لوگوں کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، جیسے والدین کا اولاد کے ساتھ، اساتذہ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، شوہر کا میاں بیوی، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، جو اس قسم کا جو تعلق ہے، اس سطح پہ کوئی اگر سمجھانے کے لیے تربیت کی نیت سے نوافل پہ سختی کرتا ہے تو اس میں سختی کی بہرحال گنجائش موجود ہے، لیکن لان تان نہ کی جائے۔ بغیر لان تان کیے تربیت کی نیت سے نوافل پہ سختی وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو تربیت کرنا جن کی ذمہ داری ہو شرعی طور پر۔ ٹھیک ہے حضرت۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔